نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ کی ہوسٹ سائمہ عزیز آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میرا آج کا ٹاپک ہے محبوب اعلیٰ۔ محبوب اعلیٰ کی محبت اور اس کا عشق اور محسوس صورتوں کا عشق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ محبوب اعلیٰ یعنی ذات الہی اور محسوس صورتیں یعنی اس دنیا کی جھوٹی باطل محبت کے لوگ، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ضد کبھی بھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک محبت کا بھی زور زیادہ ہو گیا تو وہ ضرور دوسری کو نکال باہر کرے گی۔ جس کی محبت زیادہ پختہ اور مضبوط ہوتی ہے، جس محبت سے انسان کو راحت، سکون، اطمینان قلب میسر ہوتا ہے، ایسی ساری محبتیں محبوب اعلیٰ سے وابستہ ہوتی ہیں، جس کے عشق کے سوا تمام محبتیں باطل اور موجب عذاب ہیں۔ ایسا شخص پھر دنیا کی ساری باطل محبتوں سے منہ موڑ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اس کے لیے خاص ذات محبوب اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ وہ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے محبت بھی کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ محبوب اعلیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے۔ اسے اپنے رب کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے، اسے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ محبوب اعلیٰ کی فرما برداری اسے عزیز ہوتی ہے، پھر وہ ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہے جو اسے محبوب اعلیٰ سے جدا اور دور کرنے کا باعث بنے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب صرف ایک کو بنایا جائے، اسے ہی اپنا معبود یعنی اسے ہی اپنا معبود بھی مانا جائے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ جب بندہ کبھی اپنے جیسے انسان محسوس صورت سے محبت کرتا ہے تو محبوب کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ محبت کرنے والا کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کرے۔ اسے رقیب پسند نہیں ہوتا، پھر اگر اسے محسوس بھی ہو جائے یا شک بھی گزر جائے تو وہ بگڑتا ہے، اس پر غصہ کرتا ہے، جلن اور حسد کی تپش اسے بے قرار رکھتی ہے اور پھر آخرکار ناراضگی اختیار کر لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیرا وعدہ دعویٰ جھوٹا ہے، تو بے وفا ہے۔ حالانکہ دنیا کا یہ محبوب باطل اتنی محبت اور عزت کا حقدار بھی نہیں ہے کہ اپنی ساری محبتوں کو اس کے قدموں میں نچھاور کر دیا جائے۔ تو سوچئے، محبوب اعلیٰ اللہ جو محبوب بلند بالا تر ہے کہ تمام تر محبتوں کا حقدار صرف وہی رب کریم ہے، کیوں کر یہ پسند کرے گا کہ ہم اس کی محبت کو بھی دل میں رکھنے کا دعویٰ بھی کریں اور بندے کی محبت کو بھی دل میں بسا کر رکھے؟ یہ تو وعدہ خلافی اور غلط بیانی سے کام لینا ہوا۔ یہ تو پھر صرف اللہ اور لوگوں کے آگے ریاکاری والا معاملہ ہو گیا، اور جو ایسا کرے گا وہ دوسروں کے ساتھ ساتھ خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کی محبت کے سوا تمام محبتیں موجب عذاب اور باعث وبال ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ایسے بندے کے لیے اپنی بخشش نہیں رکھی، کیونکہ اللہ شرک کو پسند نہیں فرماتا اور اس کے سوا دوسروں کو جسے چاہے گا بخش دے گا۔ ایسا شخص جس کو کسی صورت سے محبت ہو جائے یعنی کسی بندے سے عشق ہو جائے، اس کے دل سے خیر نکل جاتا ہے، شیطان پھر اس کے دل میں بیٹھ کر گھر کر لیتا ہے۔ وہ اپنے لیے فائدہ مند محبت اور محبوب اعلیٰ سے ہونے والی محبت سے خود کو محروم کر لیتا ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ان دونوں محبتوں سے کسی ایک کو اختیار کرے۔ یہ محبتیں ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ جو شخص اللہ سے محبت کرے، یاد الہی سے عشق کو تازہ کرتا رہے اور رب کی ملاقات کا
شوق رکھتا ہے وہ پھر خالص رب کی محبت میں خود کو مصروف رکھتا ہے. اس کے دل سے کسی بھی غلیظ اور نجاست بری محبت کا گزر نہیں ہوتا. ایسی عزت اللہ بندوں کے دلوں میں اس کے لیے ڈال دیتا ہے کہ پھر اسے کسی شے کی طلب ہی نہیں رہتی. اس کے برعکس جو صورتوں کے عشق میں مبتلا رہتا ہے، خود کو رسوا کرنے پر تلا رہتا ہے، تو پھر اس کے چہرے، دل اور دماغ سے نور ختم ہو جاتا ہے. دل اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اللہ پھر ایسے شخص کو غیروں کی محبت میں گرفتار ہی رکھتا ہے. اللہ کی نظر میں اور بندوں کی نظروں میں بھی حقیر بن جاتا ہے. جو انسان اپنا معبود، مالک، زندگی، دین و دنیا سب کچھ کسی محسوس صورت کو بنا لے تو محبت اس کو ذلیل کروا ہی لیتی ہے. اس کی خواہشات اسے اپنا غلام بنا کر اس پر قابض ہو جاتی ہیں اور بندہ اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیتا ہے. پھر جو اس کا نفس کہتا ہے وہ اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے سورہ جاسیہ میں آیت نمبر 23 میں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. بھلا اس شخص کو دیکھو جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا اور باوجود سمجھ کے صاحب علم ہونے کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا اور اس کے گوش و ہوش، کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا ہے. اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ دکھا سکتا ہے؟ کون اسے راہ پر لا سکتا ہے؟ کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ یعنی اس سے اللہ یہ فرما رہے ہیں ہمیں کہ جب بندہ غیر اللہ کی محبت کو دل میں بٹھا لیتا ہے تو پھر ایمان اس کے دل سے چلا جاتا ہے. اسے پھر شیطان کی پیروی کرنی پڑتی ہے. اور اگر کوئی شخص اپنے تھوڑے بہت علم سے اور اللہ کے فضل سے بچ بھی جاتا ہے تو پھر اسے اپنی ہی خواہشات آگے اسے بڑھنے ہی نہیں دیتی. وہ دو کشتیوں کا سوار ہو جاتا ہے، پھر ڈوبنا اس کا مقدر بن جاتا ہے. ایسے شخص کو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اسے وہاں سے نکال کر کنارے پر لے آئے اور اس کی اصلاح کرے. آئیے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم محبوب اعلیٰ کی محبت میں گرفتار ہیں یا محسوس صورتوں کی بندش میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. آئیے اب بھی وقت ہے ہم خود کو ڈوبنے سے بچا لیں اور اپنے محبوب اعلیٰ کو اپنے محبت اور عشق کے قابل سمجھ کر اپنا معبود بھی اسے جانے، محبوب بھی اسے جانے. سب تعریف اس رب کریم کی جس نے ہمیں خود سے محبت کرنے کا راستہ دکھایا. سبحان اللہ. اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں اور ان کا آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہے تو مجھے ضرور سپورٹ کریں. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.